الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے. محبت رسول اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا صرف زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا کافی ہے، یا جو محبت تقاضا کرتی ہے کیا وہ بھی ضروری ہے؟ آج دنیا کے معاملات میں اگر ہم نظر دوڑائیں دیکھیں تو محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ ہے بات بھی اسی کی تسلیم ہوتی ہے، بات بھی اسی کی مانی جاتی ہے. تو پھر وہ ذات جس کی محبت کے بنا چارہ ہی کوئی نہیں، جس کے ساتھ محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں، اس کی محبت ایسی محبت ہے کہ زبان سے بھی ہوگی اور دل و جان سے بھی ہوگی.
ہر لحاظ سے محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال جس کو ضائع ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وہ گھر جس سے تم بہت راضی ہو، بہت خوش ہو، جو تمہیں بڑا عزیز ہے، بڑا پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیل، یاد رکھیے گا یہ سارے رشتے، یہ تمہارا مال، یہ تمہارے بنگلے، کوٹھیاں، گھر جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تمہیں زیادہ پیارے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ تم انتظار کرو اللہ رب العزت کے حکم آنے تک۔ پھر اللہ کا حکم آئے گا، یہ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں اللہ رب العزت ملیا میٹ کر، یہ سارے کے سارے رشتے ناتے، یہ سارے مکان، بلڈنگیں، یہ ساری خوبصورتیاں اللہ رب العزت کا جب آرڈر آ جائے گا سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اگر تمہیں یہ چیزیں محبوب ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے، پھر انتظار کرو۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا پھر اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، سدھر جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، یہ دنیا داری کی محبتیں چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر لیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، یہ مہلت، یہ ڈھیل کچھ لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، جب اللہ کا آرڈر آ جائے پھر تاخیر کی گنجائش نہیں۔ پھر اللہ رب العزت کے ہاں پھر توبہ، پھر سارے کے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کیسی محبت ہو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری ہر چیز سے زیادہ محبوب میں نہ ہو جاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ۔ میں عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول پھر کیسی ہوگا؟ فرمایا اس وقت جب میں تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول آج کے بعد آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنے تمام رشتے ناتوں سے زیادہ۔ پھر ہے وہ محبت کا معیار، پھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار۔ اگر ایسا نہیں تو پھر زبان سے نعرے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے محبت کا معیار وہ ہمیں بتلا دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا ان کنتم تحبون اللہ۔ معیار دیکھیے، اللہ سے محبت کا معیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا کہ تمہیں اللہ سے بڑی محبت ہے، فاتبعونی، پھر شرط کیا ہے، لازم کیا ہے؟ فاتبعونی، پیروی میری کرو، پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، پھر ہے اللہ سے محبت کا معیار۔ جب پیروی رسول اللہ کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم روگردانی کرو گے کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کی محبت سے، اس کے طریقے سے، اس کے احکام سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، ان سے روگردانی کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے نکالتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پھر پسند نہیں کرتا۔ آئیے ہم زندگی میں اپنے معاشرے میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں، ہماری محبت رسول اللہ سے کتنی ہے اور ہماری محبت اپنے عزیز و اقارب سے کتنی ہے؟ کیا ہم نے محبت کا معیار رکھا ہوا ہے؟ آئیے پرکھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے، الا من ابا، سوائے اس کو جو جنت میں جانے کا انکار کرے گا۔ جو جنت میں جانے کا انکار کرے گا وہی محروم رہے گا، باقی میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے سوال کر دیا، پوچھ لیا اللہ کے رسول ایسا بھی کوئی شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ میں ہاں، کیوں نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا۔ جنت کا معیار، جنت میں داخلے کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، آپ کی اطاعت ہے۔ اگر آپ کی اطاعت نہیں ہے تو پھر جنت کی بھی حقدار نہیں۔ من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلا دیا،
بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ. 5 چیزیں جس کو بتلا دیا کہ یہ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی، مقرر کر دی. 5 وقت کی نماز، باقی اعمال اپنی جگہ پہ. جو ہر روز کا عمل ہے اس کو دیکھ لیتے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرنے والے ہیں. ہم سارے بیٹھے، ہم سارے اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکیں گے کہ ہماری اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی. 5 نمازیں، تہجد نہیں، اشراق نہیں، تراویح نہیں، صرف 5 فرضی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اگر محبت ہے تو ہم اس حکم کو کتنا پورا کرتے ہیں. جتنے بیٹھے ہیں ہم کتنی 5 نمازیں پڑھنے والے ہیں. محبت کا معیار، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو نہیں کر سکتے تو وہ محبت تو نہیں ہوئی. صرف 5 نمازیں وہ بھی نہیں ہوتی. پھر میں سال کے بعد ایک دن بازاروں میں نکل جاؤں، گلیوں میں نکلوں، اپنی گاڑیوں کو سجا لوں، اپنی گلیوں کو سجا لوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، آپ کی ذات کے معاملے میں نعرے بازی کروں، آپ کے ساتھ محبت کا اقرار کروں، سارا سال میں مسجد میں آؤں ہی نہ، نماز کی پابندی کروں ہی نہ، جمعے کی پابندی ہو ہی نہ، تو پھر ان نعروں کا، ان گلیاں سجانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھیے. گدھے کا گوشت ہے، ہنڈیا چولہے پہ چڑھی ہوئی ہے، گوشت بالکل پک چکا ہے، تیار ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے دیا کہ گدھے کا گوشت اللہ رب العزت نے حرام کر دیا. گدھے کا گوشت حرام کر دیا. لحوم الحمر الاہلیہ، گھریلو گدھے کا گوشت اللہ رب العزت نے حرام کر دیا. آواز کانوں میں پڑی، یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو پکا لیا، اب اس کو کھا لیتے ہیں. نہیں نہیں، محبت دیکھیے. جس طرح ہنڈیا تھی ویسی چولہے سے اٹھائی اور پھینک دی. میں جب رسول اللہ کا حکم آ جائے پھر ہمارے ہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے اس میں تاخیر کرنے. ہنڈیا اٹھائی، ساری کی ساری پکا پکایا گوشت سب پھینک دیا. نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، عورتیں بازاروں کے درمیان میں جا رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، کہنے لگے کہ عورتوں کا بازار کے درمیان میں جانا کچھ اچھا نہیں ہے. آپ کی اطاعت دیکھیے اور آپ کی محبت دیکھیے کہ صحابہ کی محبت کس قدر سے. عورتیں، صحابیات، صحابہ اکرام کیسے محبت کرتے. صرف یہی کہا کہ یہ درمیان میں چلنا کچھ اچھی بات نہیں ہے. اس وقت سے، جب سے عورتوں کے کان میں رسول اللہ کا یہ الفاظ گئے، عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے اپنی ساری زندگی
دیواروں کے ساتھ گھسڑ گھسڑ کے جایا کرتے تھے، ہمارے کپڑے ہمارے دوپٹے دیوار کے ساتھ پھنس جایا کرتے تھے، ہم کبھی بازار کے درمیان میں چلی نہیں، دیواروں کو گھسڑ گھسڑ کے کپڑے بھی پھٹ جایا کرتے تھے، اتنے دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے جایا کرتے تھے کہ ساری زندگی ہم نے جب سے رسول اللہ کا فرمان سنا ہم کبھی بازار کے درمیان میں چلی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیے بازار، گھوم لیجئے، بھلے روڈ ہی دیکھ لیجئے، پیچھے سے بیل بھی مارتے رہیں وہ نہیں پیچھے ہٹتی، وہ درمیان میں چلتی۔ بازاروں میں چلے جائیں، مرد دیواروں کے ساتھ گھسڑ کے چلتے ہیں، عورتیں ساری کی ساری درمیان میں چلتی ہیں۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہونا ہوئی؟ اپنی سوچ، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہ کرے۔ اذان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی اللہ اکبر اللہ اکبر، شروع کہاں سے کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر میں اپنے سپیکروں میں کھڑا ہو کے کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو کیا سارے ہم بیٹھے ہیں؟ دیکھیے، غور و فکر کریے، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ معیار ہے کہ اللہ کے رسول نے سکھلائے کلمات کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ان کلمات کے ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ کلمات کہنا شروع کر دوں؟ کیا یہ محبت کا معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہو اذان کہ تہجد کے وقت ہے، پانچوں نمازوں میں ہے، تو میں عید کی نماز پہ کھڑا ہو کے اذان کرنا شروع کر دوں؟ تو کیا یہ محبت کا معیار ہے؟ من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتلا دیے کہ کون سا عمل کس وقت کرنا ہے، کون سا عمل کب کرنا ہے، کون سی عمل کی کون سی شکل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین نازل کیا ہے وہ ہر طرح مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کمی کی گنجائش چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز کو مکمل کرتے ہیں۔ پھر میری محبت کا معیار کیا ہے؟ میں جب چاہوں جیسے چاہوں عمل کو تبدیل کر دوں، عمل میں اپنی طرف سے وقت مقرر کر لوں، اپنی طرف سے جگہ مقرر کر لوں، یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ہمیں کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بھی ترغیب نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ معیار بتا دیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس عمل کے اوپر رسول اللہ کی مہر نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں عمل مردود شمار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بسم اللہ، جب کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور میں بیٹھ جاؤں سارے کل بھی پڑھ دوں، سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کر دوں،
سورہ فاتحہ بھی 3 بار پڑھ دوں، درود شریف بھی پڑھنا شروع کر دوں؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ آپ نے تو حکم دیا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کر دو، اور میں بسم اللہ کے ساتھ پورا قرآن ہی پڑھ دوں اور کہوں قرآن ہی ہے، قرآن ہی پڑھا ہے، قرآن ہی پڑھا ہے؟ میری سوچ، میری فکر یہ ہو قرآن ہی پڑھا ہے، کون سا غلط پڑھا ہے؟ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں، وہاں قرآن پڑھنا بھی اس کے لیے وبال بنے گا، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مختصر صاحب کو بتا دوں، ٹائم تھوڑا ہے، حدیث لمبی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تسبیحات کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے تھے؟ ایک شخص کہہ رہا تھا ہلیلو، سبیحو، کبیرو، حمیدو، 100 مرتبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تسبیحات ہو رہی ہے۔ مجلس جمائی ہوئی ہے، مسجد کے اندر مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے، سارے مل کے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر کہتا ہے کبیرو، سارے مل کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، دونوں کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس سبحان اللہ کے بدلے، اس الحمدللہ کے بدلے، لا الہ الا اللہ کے بدلے گناہ شمار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جب میرے نبی کا طریقہ نہیں، آپ جتنے بھی تسبیحات کر لو وہ ثواب نہیں ہوگا بلکہ وہ گناہ شمار کیا۔ تو ہمارے تو معیار ہی بدل گئے، ہمارے تو اعمال، ہمارے تو معاملات ہی کچھ اور ہیں۔ ہماری زندگی میں ہم نہ کسی کو کہتے ہیں نہ ہم کرتے ہیں، زندگی کے معاملات ہی ختم ہو، دین دنیا سب کچھ ہم نے رد و بدل کر دیا۔ اسلام کا معیار ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل آ جائے پھر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر چوں چرا کی گنجائش آ گئی تو محبت کا معیار ختم، اسلام کا جو کسوٹی ہے، جو طریقہ ہے وہ ختم ہو جائے، پھر ایسے عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر کے اپنی زندگی میں نخار پیدا کر کے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک